بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بالآخر وہ جو آئینی پیکج ہے یعنی کہ جو 26th امینڈمنٹ ہے اس کے کچھ حصے لیک ہونا شروع ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کو 1985 سے دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ اس سے پہلے 77 سے لے کر 85 تک تو جو ہے وہ یا تو پھر اسمبلیز تھی نہیں تو یا جو برائے نام فیڈرل کونسل تھی اس کا پھر اپنا معاملات تھے، وہ کو عوام کی نمائندہ نہیں تھی۔ تو اس کے بعد سے دیکھیں کہ آئین میں 8ویں ترمیم سے لے کر 25 ترمیمیں ہوئی ہیں اور ہر ترمیم کا جو مسودہ ہے وہ بہت پہلے جو ہے وہ عوام کے سامنے آ جاتا تھا۔ تو جناب یہ ایک واحد آئین میں ترمیم ہو رہی ہے کہ اب تقریباً 1 ماہ سے حکومت اس کا جو مسودہ ہے جس کو ہم سیاسی اور قانونی زبان میں بل کہتے ہیں وہ عوام کے سامنے نہیں لا رہی۔ تو ابھی بڑی عجیب و غریب قسم کی گیم چل رہی ہے جی، حکومت ساری جماعتوں کو کہہ رہی ہے جی کہ آپ بھی اپنے بلز دے دیں، یعنی کہ آپ بھی اپنی تجاویز دے دیں۔ تو بیسیکلی حکومت یہ چاہتی ہے کہ جب ساری جماعتیں یہ آئینی ترامیم کے مسودے دے دیں، بلز دے دیں، اپنی تجاویز دے دیں، تو پھر حکومت ان کے ساتھ بارگین کر کے تو جو کوئی اپنے مقصد کی ترامیم ہے ان کو شامل کر کے، یعنی کہ ہر ایک کو یہ کہیں گے جی آپ کی ہم نے یہ بات مان لی، آپ کی یہ بات مان لی، آپ کی یہ بات مان لی، تو آپ ہماری یہ بات مان لیں۔ کم از کم جو میرا سیاسی ویژن ہے، جو میری سیاسی نظر ہے یا جو میرا سیاسی تجربہ ہے، اگر حکومت نے اسی طرح کی رازداری رکھی تو پھر 26ویں ترمیم پاس نہیں ہوگی۔ تو اگر حکومت نے پی ٹی آئی کو اعتماد میں لے لیا، مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لے لیا، تو باقی تو سارے ہی پہلے حکومت میں شامل بھی ہیں اور اکٹھے بھی ہیں اور ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، تو پھر آئینی ترمیم 25 سے پہلے ہو جائے گی۔ تو بلاول بھٹو صاحب تو جی بڑے رنگ برنگے بیان دیتے ہیں اور وہ تو ان کی ضد بن گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ میری والدہ ہے، انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، میثاق جمہوریت سائن کیا تھا، اور اس میں چونکہ یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن جو کوٹ ہے اس کا کانسیپٹ موجود تھا، تو میں نے ہر قیمت پہ اس کو بنانا ہے۔ تو میں بلاول صاحب کو کہوں گا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا اگر ٹیکسٹ ان کے پاس موجود نہیں ہے تو وہ مجھے بتا دیں، میرا نمبر آپ کے سامنے اور ان کے سامنے بھی، ان کے لیے بھی ڈسپلے ہو رہا ہے۔ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی ان کے پاس نہیں ہے تو میں انہیں پہنچا دیتا ہوں، تو اس کو پڑھ لیں۔ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں کرپشن کے خاتمے کی بھی بات کی گئی ہے، اس میں جو لوٹ مار کی گئی ہے سب لوگوں نے، اس کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ ایک ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے گا جس میں سارے لوگ سچ بولیں گے اور بتائیں گے کہ انہوں نے پاکستان کو کتنا لوٹا۔ تو بلاول صاحب یہ بتا دیں گے کہ ان کے کتنے ایسٹس ہیں، زرداری صاحب بتا دیں گے کہ ان کے ایسٹس کتنے ہیں اور ان نے وہ کس طریقے سے بنائے۔ کیا شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، جہانگیر ترین یا باقی سیاستدان وہ میثاق جمہوریت کی جو شق ہے جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ وہ ساری کی ساری جو ہے سچ بولیں گے، کیا وہ بولنے کو تیار ہیں؟ تو جناب بلاول بھٹو صاحب جو ہیں، میں ان کی ایک پاکستانی ہونے کی وجہ سے بڑی عزت کرتا ہوں۔
ایک وہ سیاستدان کتنے بڑے ہیں اس حوالے سے تو میں ان کی کوئی، میرے نظر میں ان کا کوئی سٹیٹس نہیں. جس طرح ان کے والد صاحب بہت بڑے سیاستدان بن گئے ہوئے ایک ان کی ماں کی وصیت کے مطابق، تو بلاول صاحب بھی ایک خاندانی سیاستدان ہے. آج جو لوگ ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ مت سمجھے کہ وہ ان کے ساتھ مخلص ہے. کل کو ان کا بھی اگر بازو کو مروڑے گا تو وہ بھی بلاول کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. بلاول صاحب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب ان کے نانا کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت کتنے پیپلز پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور بلکہ بہت سارے لوگ، یا بلکہ آج کی حکومت میں تو جو پاکستان مسلم لیگ نواز یا باقی کچھ سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ساری کی ساری وہ ہیں جو ہر روز یہ کہتے تھے کہ بھٹو کو اگر کل پھانسی دینی ہے تو آج دیں. تو اگر سیاست اسی چیز کا نام ہے، بے ضمیری کا نام ہے، بے اصولی کا نام ہے، تو پھر بلاول صاحب یاد رکھیں کہ میں ان کو ساری وہ تفصیلات بھی فراہم کر دوں گا. ابھی ان کا ایک بیان چل رہا تھا جی کہ میں نے قائد اعظم سے تاریخ پڑھی ہے اور انہوں نے کہا کہ فیڈرل کورٹ جو ہے وہ بننی چاہیے، یا اس طرح کا کوئی بیان ہے. ایگزیکٹ کانٹینٹ میں اس وقت آپ کو نہیں بتا سکتا. تو جناب آپ کم از کم اپنے جو نانا صاحب ہیں ان کی تو وہ 7 جو آئینی ترامیم ہیں ان کا تو دیکھ لیں. کیا 7 آئینی ترامیم کرنے کے بعد وہ اقتدار میں رہ گئے تھے؟ ان کے پاس تو 2/3 میجارٹی تھی. 1973 سے لے کر 77 تک بھی، اور پھر جب 77 میں الیکشن ہوئے تو اس میں بھی 35 سیٹیں تھیں جو باقی ساری اپوزیشن کو تھی. 2/3 سے بڑی کمفرٹیبل 2/3 میجارٹی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے پاس. تو اس کے باوجود کان سے پکڑ کر اسے جیل میں لے جایا گیا اور پھر اس کو جیل میں رکھا گیا. جو کچھ ہوا وہ یقیناً اب بلاول بھٹو کی چونکہ والدہ صاحبہ زندہ نہیں ہیں، ورنہ وہ بتا دیتی کہ ان کے ساتھ جیل میں کیا ہوتا رہا. تو بعد میں پھر اس کو پھانسی بھی دے دی گئی. تو قاضی فائز عیسیٰ کی ایک جو رائے ہے جو ایک ریفرنس میں دی گئی ہے کہ بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو کیا آج جو پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ زیادتی نہیں ہے؟ وہ کون سا جج ہے پاکستان میں جو کل کو یہ اپینین دے گا کہ یہ جو پی ڈی ایم کے یہ جو 2 دورے حکومت ہے، ایک جو کہ ابھی چل رہا ہے، کیا اس میں پورے پاکستان کے عوام کے فنڈامنٹل رائٹس یا ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کے ذرائع آمدن ختم کر دیے گئے، ان کو بجلی کے بلوں کے ذریعے لوٹا جا رہا ہے، ان کو ہر طریقے سے لوٹا جا رہا ہے، کوئی جج ہے پاکستان میں ایسا کہ جو اس پر بھی رائے دے کہ وہ عوام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا عمران خان کے ساتھ آج زیادتی ہو رہی ہے، یا باقی سیاسی ورکرز کے ساتھ آج زیادتی ہو رہی ہے؟ جناب اگر آپ اچھی سیاست کریں گے تو شاید آپ کا مستقبل، سیاسی مستقبل ٹھیک ہو، ورنہ اب پاکستان کے عوام وہ نہیں رہے جو آپ کے نانا کے دور کے تھے. تو ان کو اگر 7 آئینی ترامیم جو ہے وہ اقتدار میں نہیں رکھ سکی تھی، تو آپ کو بھی یہ 26ویں ترمیم جو کہ جس کے لیے آپ اتنی ترلے منتیں کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کو بھی اقتدار میں نہیں رکھ سکے گی. بلکہ اس آئینی ترمیم اگر آپ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جب آپ اقتدار سے نکلیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آئینی ترمیم کیا تھی. بھٹو صاحب کو بھی ان آئینی ترامیم کا پتہ چلا تھا. ضیاء الحق صاحب نے بعد میں پھر جب ججوں کو ان کے خلاف استعمال کیا تھا تو وہ انہی آئینی ترامیم کے ساتھ کیا تھا.
تو اس لیے جب آپ کو برا لا بناتے ہیں، عوامی ویلفیئر کے لیے لا نہیں بناتے، تو پھر جناب وہ قانون آپ کے گلے پڑتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے عوام اس خوش فہمی میں، یا خاص طور پہ سندھ کے عوام ہو سکتا ہے خوش فہمی میں ہوں کہ بلاول آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہے، فلاں جگہ سے پڑھ کے آیا ہے، تو آکسفورڈ سے کوئی سائنسدان نہیں بنتے۔ ہزاروں پاکستانی آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، آکسفورڈ، کیمبرج، امریکہ کی بہت ساری کوئی انقلاب نہیں لائے، اور آپ بھی نہیں لا سکے۔ اگر آپ کی نیت صاف نہیں ہے، اگر آپ پاکستان کے لیے نہیں سوچتے، اگر آپ پاکستان کے عوام کے لیے نہیں سوچتے، اگر آپ عوام کے بنیادی حقوق کے لیے نہیں سوچتے، تو پھر کوئی آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے مفادات کے تحت چلتی ہے، اور ان کا سب سے بڑا مفاد یہ ہے کہ یہ سیاستدان اکٹھے بھی نہ ہوں، اور یہ ایسے کام کرتے رہیں، بددیانتیاں کرتے رہیں، ٹھیکیداروں سے کمیشنیں لیتے رہیں، غلط اپائنٹمنٹس کرتے رہیں، جس کی بنیادوں پر ان کو بلیک میل کیا جا سکے، ان کی فائلیں بنائی جا سکے، اور ان کو دکھایا جا سکے کہ دیکھیں آپ نے یہ بھی کیا، لہذا منہ بند رکھیں۔ تو اس لیے ایک ینگ سیاستدان ہے، پاکستان کی سیاست میں ہو سکتا ہے ان کا ایک لمبا رول ہو، لیکن وہ تب بھی ہوگا کہ اگر وہ عوام کے لیے سوچیں گے، عوام کے بنیادی حقوق کے لیے سوچیں گے، قانون کی عملداری کی بات یعنی کہ رول آف لا کی بات کریں گے، آئین کی بات کریں گے، بنیادی حقوق کی بات کریں گے۔ تو اس طرح جناب جو بات شروع ہوئی تھی کہ یہ جو پی ٹی آئی کا 15 اکتوبر کا احتجاج ہے، یا پھر اس کے بعد یہ جو آئینی ترامیم ہے، کیا یہ ہو سکیں گی یا نہیں ہو سکیں گی؟ تو آئین تو ایک کتاب ہے، ضیاء الحق نے اس طرح کتاب جو ہے وہ دکھا کے کہا تھا جی کہ اس کی کیا حیثیت ہے، میرے پاس یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ تو اس لیے کل کو اور بھی کو آ سکتا ہے، یا پاکستان کے عوام بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس آئین کو کیا کریں جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ تو لہٰذا اگر پی ڈی ایم کی حکومت، بہتر یہ ہے کہ وہ آئین جیسے ہے اسے رہنے دے، اس میں حکومت کرنے کے لیے بڑے اختیارات موجود ہیں، بلکہ ایک مضبوط عدلیہ بنائیں جو کل کو جب آپ بھی جیلوں میں جائیں تو آپ کا تحفظ بھی کر سکے۔ اگر آپ عدلیہ کو کمزور کر دیں گے تو آج کی مضبوط عدلیہ اگر عمران خان کو نہیں بچا سکی، تو پھر کل کی کمزور عدلیہ جو ہے وہ جو بھی حکومت میں ہوگا وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تو پھر جو آپ کا حشر ہوگا وہ پھر یہ آپ کی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ آپ کو خود بتائے گی کہ آپ کے ساتھ کیا ہو۔ تو اس لیے آئین میں ترمیم کرنے کے عمل کو ایک مذاق نہ بنائیں، اپنی پسند یا ناپسند نہ بنائیں، آئین کو عوام کی ویلفیئر کے لیے، عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ تو دیکھیں، میں تو ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہوں، میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، ایکسپرٹ ہوں، تو میں تو ایک رائے دے سکتا ہوں، تو نہ میری رائے سنیں، مجھے کیا فرق پڑے گا۔ میں جتنا چھوٹا سا تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرے لیے آپ بہت سارا مواد مہیا کر رہے ہیں، میں ہر روز 2-4 لائنیں لکھ کے سوتا ہوں کہ جناب آج حکومت نے کیا کیا۔ تو کل کو جب آپ کی حکومت جائے گی تو اس کا جو چیپٹر جب میں کلوز کر رہا ہوں گا تو اس کے اخیر پہ ایک میں کنکلوژن، ایک نتیجہ دے دوں گا کہ پی ڈی ایم کی حکومت اور بلاول صاحب کے زوال کی کیا وجوہات تھی۔ لیکن اس وقت نہ تو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوں گی، نہ آپ بہتری لا سکیں گے، تو پھر ہو سکتا ہے آپ بھی کسی اڈیالہ جیل میں گل سڑ رہے ہوں، اور آپ کی تو جماعت میں بھی اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ پنڈی میں ایک اچھا مظاہرہ کر سکے۔ تو اس لیے آئین کی عزت کریں، آئین کو مضبوط کریں، اچھی ترامیم لائیں گے تو پی ٹی آئی بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور مولانا صاحب کی
منتیں کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور آج کل جو اخباروں میں اور سوشل میڈیا پہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ ایک ایم این اے کا ریٹ 50 کروڑ سے 90 کروڑ ہے، تو پھر آپ کو کسی ایم این اے کو منتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس کو پیسے دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور وہ جو پیسے لینے والا ایم این اے ہے یا سینیٹر ہے، اس کو بھی کل کو ٹھیک ہے وقتی طور پہ وہ فائد لے لیں گے، پیسے لے لیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے کام نہ آ سکے۔ تو اس لیے میں تو یہی کہوں گا جی کہ آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی کی بات کریں تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ کوئی سیاستدان، کوئی سیاسی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ملک میں انصاف نہیں ہونا چاہیے، ملک میں بنیادی حقوق کا نفاذ نہیں ہونا چاہیے، ملک میں عوام کی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔